فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا نام سجاد قادری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری روزگاری میں بہت پریشانی ہے، تو برائے مہربانی آپ بابا جانی کی نظر کرم سے کچھ اس کا حل بتا دیں تاکہ روزگار میرا چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سجاد بھائی آپ کی کاروباری پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک بہت زبردست روحانی علاج پیش خدمت ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ ایک سائل نے آ کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر روزگار کے حوالے سے پریشانی کا تذکرہ کیا۔ اس پر میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہہ لیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو جو ورد عطا فرمایا دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہ صحابی یہ ورد لے کر روانہ ہو گئے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ روایت سنانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس سائل سے فرمایا، اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیے، حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے عمل کر لیا جائے۔ میرا نام فیصل ہے، میری والدہ کا نام نصرت بیدی ہے جی۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، تو 4 سال ہو گئے میری شادی کو، اولاد بھی نہیں ہے۔ فیصل بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بندش کو دور فرمائے اور آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ فیصل بھائی آپ اولاد کے حصول کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد نصیب کرے گا۔ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا۔ خوابوں کی تعبیر یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ خواب ایک پراسرار حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے خواب ہوتے ہیں اور ان کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ کئی خواب
ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے خواب آیا تھا کہ میری امی مجھے خواب میں آئی اور میں کوئی مشکل میں ہوں، تو مجھے سانپ نظر آئے، بہت بڑے بڑے سانپ تھے، تو میں ان کو نہ مار رہا ہوں، میری امی کہتی ہے ان کو مار دو، میں مار کے نا سانپوں کو نیچے پھینک رہا ہوں، میری امی ان کو نیچے اپنا پھینک رہی ہے۔ ایسے مجھے خواب آیا، بہت بڑے سانپ مجھے نظر آئے۔ سانپ جو خواب میں دیکھنا، اس کی بھی بہت ساری تعبیریں علماء اکرام نے کی ہیں۔ المختصر یہ کہ خواب میں سانپ دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے، اور اگر یہ دیکھے کہ وہ سانپ کو مار رہا ہے تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ دشمن کو مغلوب کرے گا، وہ خود غالب آ جائے گا، یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اور اگر اس نے، جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے اڑتے ہوئے سانپ دیکھیں، بہت سارے سانپ، تو یہ بہت سارے دشمنوں کی طرف بھی نشاندہی ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے ساتھ میں کہ ان سے اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری وائف نے، بیوی نے مقصد خواب دیکھا رات نماز کے بعد کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک گائے لی ہے، بچہ دے رہی ہے، بچہ دیا ہے اس نے، بچے مادہ، تو وہ دیکھ رہی ہے خواب میں کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، وہ بچہ دعا مانگ رہا ہے، تو اذان بھی دے رہا ہے۔ اس کے معاملہ میں پوچھنا تھا یہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ گائے کے حوالے سے علماء اکرام نے گائے یا بچڑا وغیرہ دیکھنے پر جو تعبیر بیان کی ہے کہ یہ گائے جو ہے اس میں اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ عنایت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں بھی نیت کر میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا باپا جان، منی نام واجہ کلندر بخش، من اجارہ مجلس تو کا کارکنگاؤں، منی ذمہ داری ہستے مدرسۃ المدینہ پاکستان سرا، مانی تعلق بلوچستان چ ہستے۔ منی سوال یہ ہستے کہ کسے سید زادہ پات سید زادہ چے پات دبانے لوگ یا دفتر جھاڑو جنانے گندگی اور کچریانا چست کنانے چکانی سل صاف کنے گندگی صاف کرانے دشوئی شودانے سلی نالیانا صاف کرانے کے کارے واسطہ اینا ملازم ایرکوت کنے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے، کیا کسی سید صاحب سے پاؤں دبوانے، گھر یا دفتر میں جھاڑو لگوانے، گند اور کچرا وغیرہ اٹھوانے، بچوں کی گندگیاں استنجا خانے دھلوانے، گندی نالیاں صاف کرانے کا کام پر ملازم رکھنا کیسا؟ اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ سادات کرام سے، سید زادوں سے اس طرح کے کام لینا ناجائز ہے، یہ ذلت کے کام ہے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کے پاس مسلمان بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ یہ بھی مسلمان کی ذلت ہے۔ اسی طرح خدمت گاری کے کام جیسے پاؤں دبانا وغیرہ، یہ ہلکے اور گھٹیا قسم کے کام ہوتے ہیں، اس طرح کی نوکریاں، تو یہ سادات کرام سے بھی نہ لی جائیں اس طرح کی خدمتیں، اور مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم کے پاس بھی اس طرح کی نوکری نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ رجب، شعبان وغیرہ میں ڈیو ہو جاتی ہے،
لیکن وہ رمضان کا انتظار کر کے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا آیا ان کی جو زکوٰۃ جو رجب میں یا شوال میں یا ربیع النور شریف میں ڈیو ہوتی ہے اور وہ آگے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ یا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس اگر زکوٰۃ دے دی جائے، یا جو رمضان میں دی تو کیا آیا وہ اتنے دنوں کو ضائع کر کے گناہگار ہو رہے ہیں؟ تو اس بارے میں اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی، اور ہم لوگ جیسے چندہ وصول کرتے ہیں خاص کر عطیات، تو وہ بھی رمضان میں زکوٰۃ 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 زکوٰۃ، یہ چاروں طرف یہی ایک تصور ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جب سال پورا ہوتا ہے نا، یعنی جس وقت یہ صاحب نصاب بنا اسی گھڑی گھنٹے اور منٹ پر آئندہ سال اس کا یہ سال پورا ہوگا، اور زکوٰۃ اب اس پر یہ فرض ہو۔ اب بلا وجہ تاخیر، ادائیگی میں تاخیر جو ہے یہ گناہ ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہے۔ لہذا 27 رجب المرجب کو فجر کے 6:06 پر اس کا سال پورا ہو گیا، تو اب یہ کہ 6:06 پر اس کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، 6:07 نہ ہونے دے، 6:05 پر دے دے تو چلے گا، 7 منٹ جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا تو یہ تاخیر کی شریعت میں اجازت نہیں۔ یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اب رمضان کا انتظار کرے گا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود تو یہ گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں کہ رمضان کا ثواب زیادہ ملے گا اس لیے میں رمضان میں دوں گا، گناہ گار ہوگا۔ تو اس کا طریقہ سائل محترم بہت سمجھدار اور علم رکھنے والے لگ رہے تھے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، ان کو مبلغ ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا، اور امامہ شریف بھی باندھنا چاہیے، اور نپا تولا سوال کر رہے تھے، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ تو ایڈوانس میں دے دیا جائے، یہ انہوں نے سوال میں اشارہ تھا ان کا جو بالکل درست ہے، کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ رجب شریف میں فرض ہوتی ہے فلاں تاریخ کو، تو اب یہ رجب آئے اس سے پہلے جو رمضان آیا، مثال کے طور پر اب رجب آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی آپ کا نصاب کے حساب سے، تو اسی رمضان میں دے دیں ہم، زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں۔ رمضان کے انتظار میں تاخیر نہیں ہو سکتی، رمضان کی فضیلت پانا چاہتے ہیں تو مرحبا، آپ ایڈوانس میں دے دیں، پیش کی تو جائز ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، انشاءاللہ رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ حساب کیسے لگائیں گے؟ یعنی رمضان میں جتنا اس کے پاس مال ہے، کیا اس مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا یا کیا کرے گا؟ جو اس کی نصاب ہے اس پر یہ زکوٰۃ تو نکالے گا۔ اب اگر بڑھ گیا اس پر مال، تو اب وہ پھر وہ رمضان کے بعد اگر بڑھا، کیونکہ ابھی اس کا سال تو پورا نہیں ہوا، تو اس بڑھے ہوئے مال پر پھر اس کو زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ وہ فرض تو اس پر ہونی ہے وہ اسی تاریخ پر، اب یہ کہ اب اس تاریخ کو اس وقت دے یا اس سے قبل دے دے، اس کو اختیار ہوگا۔ یہ جتنی بھی نکالی ہے اگر یہ اس کا حساب لگا لیتا ہے، مثال کے طور پر رجب میں اس کے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے، رمضان میں اس نے دیکھا میرے پاس 4 لاکھ ہیں، تو اس نے 10,000 روپے اس کی تقریباً زکوٰۃ بنی، اس نے نکال دی۔ اب جب یہ دیکھا یہی جائے گا کہ رجب کی جس تاریخ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس تاریخ کو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو اگر اس تاریخ کو اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو گویا 7,500 تو اس کی زکوٰۃ ہو گئی، 2,500 اس کا اگلے سال کے لیے ایڈوانس ہو گیا۔ اور اگر مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں تو پھر جو ہے وہ 10,000 تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو چکی تھی، 2,500 اس کو اب دینی پڑے گی۔ ماشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روشن مستقبل۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین یقین جانیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے. کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ مدنی منع آئیں گے, مدنی منیاں آئیں گی, لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. ماشاء اللہ مرحبا. آئیے آرام سے چلیے چلیں بھائی, آئیے. مدنی منع بھاری ہیں بھائی. اے ماشاء اللہ. چلیں دارالمدینہ آ گیا. آرام سے جمپ. چلیں. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. سلسلہ شروع ہوا نہیں ہے اور ابھی سے تھکن ہو گئی ہے ہمیں, لیکن سلسلہ بھی کرنا ہے, آپ کو دکھانا بھی ہے. آئیے پیارے مدنی منوں کی پیاری باتیں آپ کو سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی چینل کے ناظرین کافی سارے بچے جو ہے جھولا جھول رہے ہیں, اور کچھ یہ بچے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ جھولا کیوں نہیں جھول رہے؟ آپ جھولا کیوں نہیں جھول رہی؟ آپ کیوں نہیں جھول رہے؟ جی جھولا جھولنا ہے. کس نے جھولا جھولنا ہے جلدی سے بتائیں. آ جاؤ, جو جھولا جھولے گا آ جائیں. چلیں, گیٹ کون کھولے گا؟ گیٹ کھولیں. یہ اب پارک کے اندر داخل ہو گئے. چلیں, کون سا والا جھولا جھولنا ہے؟ یہ والا. آئیے, آ جائیں. السلام علیکم. کیسے ہیں مدنی منوں؟ ٹھیک ہوں. مزہ آ رہا ہے؟ آپ لوگ کافی دیر سے جھولا جھول رہے ہیں. یہ بھائی کو جھلا دیں. اس پہ اوپر چڑھنا کس کو آتا ہے؟ جلدی سے چڑھنا ہے, مقابلہ ہوتا ہے. چلیں رکیں. کون اوپر چڑھے گا؟ رکیں, نیچے اتریں. کون اوپر چڑھے گا؟ چڑھ لیں گے آپ لوگ اوپر؟ چلیں, میں 3 تلک گنتی گنوں گا, پھر چڑھنا ہے. 1 2 3. جلدی. کون چڑھ رہا ہے اوپر؟ اچھا, اتنی جلدی کیسے چڑھ گئے؟ دارالمدینہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی. یہ کون سے بال کٹوائے آپ نے؟ یہ تو گنجے ہو گئے آپ آدھے. کون سے بال ہیں یہ؟ برگر. چلیں آپ بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو کا نام کیا ہے؟ طہید. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ. مدنی مقصد سنا دیں. ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنے آسات دنیا کے لوگ اسلام کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل. جس کی سب سے زیادہ تیز آواز آئے گی اس کو دیا جائے گا 1 کیلا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کس کی تیز آواز آ رہی ہے؟ زرینہ کی آ رہی ہے, تو پھر زرینہ کو مل جائے گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک تیرے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسے جیسے ماہ رمضان کے روزے گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے کئی افعال اور اعمال میں کمی بھی محسوس کی جاتی ہے. شروع میں فجر میں بڑی سبک رفتاری کے ساتھ فوراً مسجد کا راستہ لیا جاتا ہے. مغرب کے بعد افطار کے بعد بھی فوراً مسجد کا راستہ لیا جاتا ہے. پھر آہستہ 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 جماعت سے نماز پڑھنے والوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ مشاہدہ لاکھوں مسلمانوں کا
جو مسجد میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، شاید ان کا ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا کو معاف فرماتا ہے۔ جس نے کامل وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور نماز با جماعت ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے 40 روز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے۔ بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے جیسے اس نماز سے پیچھے رہنے والے شخص نے اپنے گھر میں نماز ادا کی، تو بے شک تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت والے طریقے سکھائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہے نماز وہیں ادا کی جائے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ گھر میں ہی نماز پڑھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ تمام نمازیں با جماعت مسجد میں صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں، کسی کی غم خواری کرنے جا رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں، کسی کی بھوک اور پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی نیتیں کر لیں گے۔ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ عموماً یہ افطار کا انتظام کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور دنیا میں کہاں کا کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا، بالخصوص افطار کے وقت اور سحری کے وقت بھی لوگوں کی غمخواری اور مدد کرنے کا رجحان ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی نیت ہونی چاہیے جب مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اس میں برکت بھی بہت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ، جدا نہ ہو، کہ برکت یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ گھر میں کوئی اچھا سا کھانا پکا ہے اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا، بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا، بہن کے گھر پہ بھجوا دیا، عزیز رشتہ داروں گھر پہ بھجوا دیا، تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا کہ لے اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا، اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو، تم کو سمجھ نہیں آتی، ہم کو کھانا بھیج دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی، بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں، یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسعت دی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں کھاتے پیتے لوگ، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہوتے، تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولیں اور غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں۔ زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر بغیر زکوٰۃ دیے مر گیا، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، قیامت کے دن مرنے کے بعد جو اس کا عذاب ہے، الامان والحفیظ، وہ ایک فرض ہے زکوٰۃ، تو وہ تو دینی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی نفلی صدقات ہے، گھر میں بھی دیں، گھر میں کھلانا، گھر میں پلانا، گھر والوں پر خرچ کرنا، اس کی بھی ایک اپنی برکت، اس کی اپنی بہار ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ باہر ہی صرف معاملہ رہتا ہے۔ جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان میں اچھی نیتیں کریں۔ سب سے پہلی نیت ہوتی ہے اخلاص۔ کسی بھی طرح بھی غمخواری کر رہے ہیں، ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، ان کا دل خوش کر رہے ہیں، آپ افطار دے رہے ہیں، آپ کسی کو سحری دے رہے ہیں، کپڑے عموماً لوگ نکالتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں بھی غور کیجئے کہ ایسی چیز دیں جو مناسب ہو۔ بالکل مطلب گھٹیا قسم کی چیزیں دینے کے معاملے میں بھی آپ 100 دفعہ غور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دل بڑا رکھیں، وہ دل میں، ذہن میں، قلب میں وسعت پیدا کریں، دیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں گھٹے گا، بلکہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، بری موت سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی۔ تو اپنے پاک مال سے، ویسے حرام مال سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دیگر گناہوں کے ذریعے اگر آپ کا ذرائع آمدنی آپ کما کر گھر میں لاتے ہیں، پلیز ایک آپس سے بیٹھ کر کوئی خوبصورت سا مدنی مشورہ کر کے اس حرام روزی سے جان چھڑائیں۔ حرام روزی سے نہ گھر آباد ہوتا ہے، نہ گھر میں برکت ملتی ہے، نہ کھانے میں برکت ملتی ہے، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں۔ آپ کے گھر میں اگر نہ اتفاقی ہے، دسترخوان پہ بھی لڑ رہے ہو، نہیں کرو یار، کیوں نہ اتفاقی ہے؟ اس کا سبب کوئی ذرائع آمدنی ہو کہ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ مال حرام کا ہے۔ ہمارے آپس سے محبت، پیار، اتفاق،
या हमारे घर में कोई गुनाह हो रहे हैं, इस पर गौर कर लीजिए ना। हो सकता है इससे मोहब्बत आपके दिल में, आपके घर में, आपके घराने में आ जाए और घर अमन का गहवारा बन जाए। इसी तरह जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, पाक माल से करें, पाक माल से करें, हलाल कमाई से करें, सवाब मिले ना। अब जो यूं जनरली तौर पर जो लोग खाना खिलाते हैं आम तौर पर, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि खबरदार हरगिज़ ऐसा ना करे कि खाते पीतों को बुलाएं, मोहताजों को छोड़ें, कि ज़्यादा मुस्तहिक तो वही हैं और इन्हें इसकी हाजत है, तो इनका छोड़ना इन्हें ईज़ा देना यानी इनको तकलीफ़ देना और दिल दुखाना है। मुसलमानों की दिल शिकनी माज़अल्लाह वो बलाए अजीम है कि सारे अमल को खाक कर देगी। ऐसे खाने को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतर खाना फरमाया कि पेट भरे बुलाए जाएं जिन्हें परवाह नहीं, और भूखे छोड़ दिए जाएं जो आना चाहते हैं। सेठ साहब आइए, सेठ साहब, जी सेठ साहब आइए आइए, अरे जगह दो सेठ साहब, अरे नहीं आप भी आइए, आप भी आइए, ओए तू बाहर है, चल बाहर है। गरीबों को भगाएं, फकीरों को भगाएं जो मुस्तहक हैं, और पेट भरों को लाएं। मैं नहीं कहता उनको भी जलील करें, नहीं, किसी को भी जलील ना करें ना, हर एक को उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक इज्जत दीजिए, मकाम दीजिए, और सवाब के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिला रहे हैं, इस अंदाज से खाना खिलाएं कि सबको खुशी हो। बल्कि आगे आला हज़रत इमाम मेरे सुन्नत ने जो कुछ इरशाद फरमाया, गौर कीजिए कि फ़ुक़रा के आएँ, जो अमूमी तौर पर जो आम तौर पर लोग जो खिलाते पिलाते हैं सवाब की नीयत से, आम तौर पर लंगर वगैरह भी करते हैं, कि फ़ुक़रा के आएँ, उनकी मदारत और खातिरदारी में पूरी कोशिश करें, यानी इनकी वो कहते हैं ना कि वो खातिर और मदारत, आइए अरे आइए बैठिए, अरे आप भी बैठिए, इज्जत वक़ार के साथ फ़ुक़रा को बुलाइए, बिठाइए। और साथ आला हज़रत फरमाते कि ऐसा करें, फिर अपना एहसान उन पर ना रखें कि मैं आपके ये इज्जत दे रहा हूँ तो मैं गोया आप पर एहसान कर रहा हूँ, नहीं, आला हज़रत मना फरमाते, आला हज़रत इन पर एहसान ना रखें, बल्कि आने में उनका एहसान अपने ऊपर जाने कि वो अपना रिस्क खाते और तुम्हारे गुनाह मिटाते हैं। उठाने, बिठाने, बुलाने, खिलाने, किसी बात में बर्ताव ऐसा ना करें जिससे इनका दिल दुखे। कि एहसान रखने, इज़ा देने से सदका बिल्कुल अकारत चला जाता है, यानी बातिल हो जाता है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने घर वालों पर रिज़्क़ हलाल से इनकी ये भी लाया करें, कुछ ना कुछ इफ्तार के बाद सहरी का भी अच्छा इंतज़ाम हो, आम तौर पर भी कुछ ना कुछ घर वालों को खिलाया करें, पिलाया करें, बीवी बच्चों पर खर्च करें, माँ बाप पर खर्च करें, भाई बहनों पर खर्च करें, रिश्तेदारों पर, अजीज़ अक़ारिब पर खर्च करें। अब गरीब भी हैं तो कुछ ना कुछ दो चार चीज़ें सिलाएँ, और लाते भी हैं, मगर नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, रिज़्क़ हलाल से करें, पाक माल से करें। आम तौर पर जो मुसलमानों को खिलाते पिलाते हैं, नियाज नज़र और लंगर वगैरह करते हैं, वो बिलखुसूस इन मदनी फूलों पर तवज्जो रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सवाब कमाने के लिए करें, रिज़्क़ हलाल से करें, ईज़ा ना दें, तकलीफ़ ना दें। छोटा आए, बड़ा आए, अमीर आए, गरीब आए, जैसा भी शख्स आए, उसके मकाम मर्तबे के मुताबिक उसको शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए, मसलियत शरई को सामने रखते हुए उसके साथ बर्ताव करें, सलूक करें। इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। मेरा नाम अहमद मुश्तबा है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आपसे मुझे एक बात शेयर करनी है कि अपने काम से काम रखना क्या ये गलत है? बाज़ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, जबकि इस दौर में अगर किसी को लिफ्ट भी दे तो आपकी गाड़ी, मोबाइल सब लूट लिए जाते हैं। इस दौर में अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोई अपने काम से काम रखे तो क्या हर्ज है? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझा दें। अपने काम से काम रखे कोई हर्ज नहीं है। बापा बार बार एक शेर कहते हैं कि जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये बात दुरुस्त है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इस तरह अगर हम राह चलते हुए लोगों को लिफ्ट देंगे और ये पीछे बैठेगा, पीछे बैठकर हम ही को उतारेगा, बोलेगा अब जा इधर से, और जो कुछ जेब में वो भी लेकर चला जाएगा, गाड़ी लेकर चला जाएगा, मोटरसाइकिल लेकर चला जाएगा। हालात दुरुस्त नहीं है और अपने काम से काम रखना भी चाहिए, बिला वजह किसी के मामले मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन
وہ جو غم خواری کا اور لوگوں کے حال احوال کے حوالے سے جو ایک شریعت کے مطابق جو ایک معلومات ہوتی ہے رشتہ داروں کے، خاندان کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، ان کی قسمہ پرسی کے حوالے سے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے. جب آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے اور وہ کلچر ڈیولپ ہوگا نا اسلام کا، کہ پہلے مسلمان مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کر آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کی مدد وغیرہ کی بھی ترکیب بنتی تھی، تو وہ دور آئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. البتہ اپنے کام سے کام بھی رکھنا چاہیے جہاں پر یہاں ہے، اور جہاں لوگوں کی غمخواری کا، ان کی وہ پریشانی کو دور کرنے کا ہے تو اس کے متعلق جہاں جہاں معلومات حاصل ہو یا شریعت کے مطابق جہاں جہاں معلومات لی جا سکتی ہے لے کر ضرور لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے. اور البتہ تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے لا تجسسو، اور تجسس نہ کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، اس میں ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. وہ اپنے آپ نے قفل مدینہ کا بھی نعرہ لگوایا. تو وہ یوم قفل مدینہ سمجھتے ہیں یہ کب سے شروع ہو رہا پتہ ہے؟ معلوم ہے ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ، جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان میں ایک تعداد ہے جو مناتی ہے. اس میں یہ کہ کل غروب آفتاب سے لے کر یوم قفل مدینہ شروع ہو رہا ہے. اس میں آپ کو پڑھنا ہے خاموش شہزادہ. اب یہاں معتکفین میں تو اس کے پڑھنے کی ترکیب اگر ممکن ہو تو رسالہ پڑھ کر سنا دیا جائے. تو بہت اس کے فوائد بہت ہیں، سننے نہیں دے گا شیطان، بوریت دلائے گا، کھلے آسمان کے نیچے بیچ دیتا ہے بہت سو کو، لوٹ اندر میں رہا ہوگا اور وہ بیچارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. جو نصیب والے ہوتے ہیں بعض تو پہلی صف پہ ہی بیچارے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کو بس لوٹ کے ہی جانا ہے یہاں سے. تو ہم کو بھی اللہ جذبہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یعنی یوم قفل مدینہ کے سلسلے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں یہ چاہیے کہ خاموش شہزادہ اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا زبان کی کیا اہمیت ہے اور زبان کی کتنی وہ ہلاکت خیزیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیے اور خاموشی کی عادت بنائیے. اس میں یہ کرنا ہے کہ ضرورت کی بات جہاں تک ممکن ہو وہ لکھ کر یا اشارے سے کر لے. جو سامنے والا بھی اگر اس چیز کو سمجھتا ہے تو اسی میں ترکیب بنتی ہے، عوام سے نہیں بنتی. عام طور پہ یہ کر لیں، کچھ اشارے سے گفتگو کر لیں. اور فضول باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، گناہوں بھری باتوں سے بھی ہمیشہ بچنا ہے. تو فضول باتیں عموماً ہو جاتی ہیں ہم سے، اگرچہ فضول بات میں گناہ نہیں ملتا لیکن فضول کرتے کرتے پھر گناہوں بھری باتیں بعض اوقات شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم شروع سے ہی فضول بات کا ہی رستہ بند کر دیں تاکہ گناہوں بھری باتوں میں نہ پہنچے. الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے ہی میں نے ماہ قفل مدینہ شروع کر دیا ہے. آپ بولیں گے یہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، بولتا میں نے قفل مدینہ لگایا ہے. تو کام کی بات، ضرورت کی بات بولنا یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ چپ رہنے سے افضل کام ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، نیکی کی دعوت دینا یہ خاموشی سے افضل ہے. ویسے الحمدللہ میں حتی الامکان لکھ کر اور اشاروں سے باتیں کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے میری اپنی جو اندر میری دنیا بس دیوار کے پیچھے اندر، یہاں تو اب بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، اندر چلا جاتا ہوں تو وہاں جو اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ حتی الامکان میرا قفل مدینہ الحمدللہ ٹائٹ لگا رہتا ہے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. وہ یہ ترغیب کے لیے آپ کے عرض کیا میں نے. اس کی برکتیں، اس کے فوائد میرا دل جانتا ہے. بہت فوائد ہیں، بہت برکت، بڑا سکون قلب آپ کو ملے گا، بڑی رقت، سوز، گداز آپ پائیں گے، رونا بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. آپ لگا کے تو دیکھیں قفل مدینہ ٹائٹ لگا کے دیکھیں. مگر اس میں
سائیڈ ایفیکٹ بعضوں کا نہیں ہوتا ہے کہ قفل مدینہ لگانے والے کو غصہ آتا ہے، انہیں کوئی اشارہ نہیں سمجھتا، یا لکھنے میں ظاہر دیر بہت لگتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا لکھتا ہے آدمی اور جی چاہتا ہے میں بس تھوڑا لکھوں، اگلا پورا سمجھ جائے، میرا مقصد تو یہ ہوتا نہیں ہے، وہ پورا کیسے سمجھے گا؟ تو یوں کبھی انہیں غصے کا حملہ ہو جاتا ہے، اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور غصے کا اظہار نہیں ہونے دینا۔ اب غصہ آ گیا اور غصے کا اظہار نہیں بلکہ پی لیا غصہ، تو کوئی گھونٹ اس سے بہتر گھونٹ نہیں ہے کہ جو غصے کا گھونٹ پی لے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ہے، تو غصے پر کنٹرول کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے، غصہ حرام نہیں ہے۔ اب غصے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کیا تو یہ گناہ حرام ہے۔ ویسے غصہ آ گیا یہ حرام کیسے ہوا؟ غصہ کس کو نہیں آتا؟ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے، میں دکھاتا ہوں، جب بچہ کر کے وہ بس بے قابو کا روئے نا، تو یہ بھی بعض اوقات علامت اسی کو غصہ آ گیا کہ اس کو دودھ پینا ہے، کچھ کر نہیں سکتا رونے کے سوا، تو رو کر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر بچہ جب غصے میں آتا تو ہاتھ کا کھلونا ٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ نے تماشے، اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ کبھی مارتا بھی ہے بچہ، مارتا تو میٹھا لگتا ہے، غصے میں مارتا ہے تو غصہ ہر عمر میں آتا ہے، لیکن عموماً بڑھاپے میں زیادہ آتا ہے۔ تو اب غصے میں بعض اوقات دل آزاری سامنے والے کی ہو جاتی ہے، اس میں یہ کوشش کیا کریں کہ خدا نہ خواستہ دل آزاری ہو جائے تو توبہ بھی کریں اور فوراً اس سے معافی بھی مانگیں، اس کو راضی کر لیں۔ مگر بچنا ہی ہے دل آزاری سے، ہو گئی تو صحیح معنی میں قفل مدینہ آپ لگائیں۔ تو ہے کوئی ماہ قفل مدینہ میں میرا ساتھ دینے والا؟ یہ ہاتھ اٹھا لیا، کیسے ہوگا یار، اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اچھا اب نے واقعی کون لگایا ماہ قفل مدینہ؟ صرف وہی ہاتھ اٹھائے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ نہیں، دو چار ہاتھ کم ہو رہے ہیں، دیکھو جتنا ہو سکے کوشش، ٹھیک ہے؟ باپا بصیر پور والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ہب چوکی والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، اب چوکی والے بھی ماہ قفل مدینہ منائیں گے، سبحان اللہ، مرحبا۔ بصیر پور ہے، ماشاءاللہ۔ چلو یہ بھی اپنی تحریک کے رکن ہو گئے۔ مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری۔ اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ابھی جو سلسلہ جاری ہے اس کا موضوع رحمت الہی ہے۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت الوالی کا میں نے مضمون پڑھا رحمت الہی کے حوالے سے۔ آپ نے رحمت الہی پر بہت کچھ لکھا ہے، مگر جو رحمت الہی کے حوالے سے سن کر جو ایک ذہن ایک دوسری طرف جو قوم لے جاتی ہے، اس کے متعلق بھی پھر لکھا گیا ہے۔ یعنی مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اسے یہ کہہ کر جہنم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ تو نے دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کیا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے کوئی حصہ نہیں دیتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے۔ لیکن جب ہم علماء سے، مفتیان کرام سے اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں اور جب ہم ان سے لیتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ چونکہ دور بے باکی کا ہے اور لوگ رحمت کو بنیاد بنا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ یار یہ نہیں کرو، اللہ رحیم ہے، تو گناہوں میں دلیر ہوتے ہیں۔ یہی کہ بڑی بے باکی کا دور ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اس کی رحمت سے جو بھی جنت میں جائے گا اس کی رحمت کے صدقے میں جائے گا، کیونکہ اس نے اگر نیکیاں قبول کر لی تو اپنی رحمت سے قبول کرنی ہے۔ کوئی شخص بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی پلکیں دی ہیں، آنکھوں کی پلک کے ایک بال کا شکر بھی زندگی بھر کی عبادت سے ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بزرگان دین، وہ اسلاف، وہ صحابہ جو جن کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، جو کہ بڑی طویل عبادتیں کرتے ہیں، صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لرزہ بر اندام رہتے تھے، وہ ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو رائگاں نہ فرما دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کی عبادت کو قبول کرنا، یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے۔ تو یقیناً یہ بات میرے مدنی چینل کے میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ مطلب یہ اور نیکیوں پر ابھارنے کے لیے
ना कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को बुनियाद बनाकर इंसान अल्लाह का नाफरमान बन जाए। ग़ालिब बिन हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुझे याद पड़ता है कौल है कि गुनाह पर कायम रहते हुए जन्नत की उम्मीद करना ये एक और गुनाह है। तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमत से ही जन्नत मिलेगी। और जैसे बापा का शेर भी है, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। काश महल्ले में जगह उनकी मिली हो। आपने पूरा दिन रोज़ा रखा, भूखे प्यासे रहे, इफ्तार की, पानी पिया, अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि या अल्लाह ये टूटा फूटा जैसा भी था तो कबूल कर ले। ये जो मतलब नमाज जो मैंने गफलत के साथ पढ़ी, मुझे तो ये भी बात नमाज में भूल जाता था अल्लाह के मैंने पहली कौन सी सूरत पढ़ी थी और दूसरे में कौन सी सूरत पढ़ी, नमाज़ों में भूले करता हूँ मैं, तो कायदा उला भूल जाता हूँ, तो मैं जैसी पढ़ी अल्लाह कबूल कर ले। अब हम जैसी इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, या जो भी हमसे नेक काम होते हैं, आप यकीन माने अगर ये कबूल हो जाए, अब ये रहमत नहीं तो क्या है। इस्लाम में एतदाल है, इफ़रात और तफरीत दोनों से बचाया गया है, बैलेंस के साथ रखा गया है कि जब इंसान को ये पता हो कि कोई पकड़ने वाला नहीं है तो वो बेलगाम हैवान की तरह जहाँ देखो जिस तरह देखो तबाही फैलाता रहेगा, तो उसके ऊपर एक खौफ भी है। और जब किसी से गलती हो जाए और वो देखेगा अब गलती हो गई तो कहीं से को माफ़ी की कोई सूरत ही नहीं है, तो वो भी बाज़ औक़ात उस गलती की बात वो जुर्मों की तरफ चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की कहारी को भी गौर से देखे और अल्लाह ताला की रहमत को भी गौर करे। यानी गुनाह करके पशेमान हो, गुनाह करके पछताए, ये बेबाकी नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉमनली ये जुमला बोला जाता है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। बोला कैसे मकाम पे जाता है कि गुनाहों पर कायम रहते हुए बजाय इसके कि इंसान अपने अंदर तब्दीली लाए, तौबा करे, ये गुनाहों पर बरिंगेख्ता करता है, ये उभारता है। रहमत पर इतनी रिवायतें हैं और रहमत पर इतने वाक़ियात हैं, हियाउल उलूम में रहमत इलाही पर बेहतरीन मवाद मौजूद है। कुरान मजीद की आयतें रहमत इलाही पर हैं, अहादीस मुबारक रहमत इलाही। ये रहमत की बातें हमें अल्लाह की फरमा बरदारी पर क्यों नहीं उभारते कि मेरा रब इतना रहीम है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत, उसका करम हमें नेकियों की तरफ लेके जाए, ना कि बेबाकी की तरफ लेके जाए। कॉल्स लेते हैं। मैं मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मदनी चैनल पर एक सवाल है मेरा कि सर हम रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते हैं तो कारोबार मैन में झूठ बोलना चाहिए या नहीं? रोज़ा हो या ना हो, झूठ तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए था। और रोज़े की हालत में झूठ बोलेंगे तो इसकी कबाहत और बढ़ जाएगी और रोज़े की जो असल जो रूह है वो भी अफेक्टेड होगी, वो भी मुतासिर होगी। यानी ये क्यों हमारा मतलब कि जहन बन गया कि झूठ बोलेंगे तो काम होगा, यानी अल्लाह की नाफरमानी करूँगा तो माल बिकेगा और अल्लाह की फरमाबरदारी करूँगा तो माल नहीं बिकेगा। तो ऐसा ना करें और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर नज़र रखें। देखिए आई रहमत कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपके रिस्क में बरकत दे और आपका माल, आपकी सच्चाई और आपकी दियानत के सामने आपका माल भी आपका बिकेगा। निगरान शुरा ने थोड़ी देर पहले जो मदनी पूल इरशाद फरमाया, वाकई वो ज़बरदस्त एक सोच हमें बनानी चाहिए। रहमत इलाही के बलबूते पर बंदा जरी ना हो जाए कि चलो भाई अब तो बख्शे ही जाएंगे, तो यकीनन जैसे निगरान शुरा ने रहनुमाई फरमाई, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, हमें उस तरफ भी नज़र रखनी है। सही हदीस से साबित है जी कि वो मुसलमान भी होंगे और उनकी तादाद होगी जी जो जहन्नम में डाले जाएंगे। सही, ये तय है, कन्फर्म। बैलेंस की बेहतरीन बात फरीदा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिलती है। क्या बात है कि अगर ये निदा की जाए कि सिर्फ एक शख्स जहन्नम में जाएगा तो मुझे डर है कि कहीं वो मैं ना हूँ, और ये निदा की जाए कि सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा तो मुझे रब की रहमत से उम्मीद है कि वो मैं ही होऊंगा। क्या बात, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा। ये मतलब इस तरह आदमी रहे और इबादत पर रहे, बस नहीं कहते। नहीं, बड़ी आपने प्यारी बात की कि अल्लाह तबारक व ताला की मज़ीद इबादत करने पर हमें ये बातें उभारें। यहाँ बुजुर्गान दीन के भी अक़वाल मिलते हैं और ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में हमारा कोई ख्याल रखे, दुनिया में हमारा कोई केयर करे, हम चाहते हैं वो नाराज़ ना हो। जो रब करीम माँ से ज़्यादा चाहने वाला हो,
جس کی رحمت اس طرح ہم پر برسنا چاہتی ہو، جو اپنے بندوں کی بخشش چاہتا ہو، اسے ناراض کرنے والے کام کیوں کیے جائیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ ایسا بھی سحری کیوں دکھاتے ہیں آپ مدنی چینل پر؟ اسے دکھانے مرض کیا ہے؟ سحری ہے مطلب کہ اچھی چیز ہے، لوگ عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے رمضان کے روزے کے مل کر کھانا کھانا، اس کے فضائل موجود ہیں، کھانا کھانے کے فضائل موجود ہیں، سنت کے مطابق کھانے کے فضائل موجود ہیں، مٹی کے برتن میں کھانا کھانے کے فضائل موجود ہیں۔ پھر سیدھی بات یہ، جیسا امیر سنت مدنی مذاکرے نے فرمایا کہ ہمارے ناظرین میں لاکھوں وہ ہیں جو امیر سنت سے محبت کرتے ہیں، جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مطلب بہت بیسٹ ویورز ہیں ہمارے، اور ایکسکلوزیو ویورز ہیں ہمارے۔ ایک تو مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم ایک آدھ دفعہ یہ اسی طرح کے سلسلے میں کچھ ہوا ہوگا کہ نہیں دکھائی ہوگی، آگے مطلب کہ کورس کے باپا کی سحری کیوں نہیں دکھائی؟ اب لاکھوں کروڑ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک اچھا آدمی نظر آ رہا ہے، لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، دیکھیں، اور اس سے تکلیف نہ لے، یہ تکلیف لے کہ مجھ سے بھی لوگ محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں پر میری کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے 60 to 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ وہ جو روزہ نہیں رکھتے وہ اس ماہ مقدسہ کا یا جو روزے دار ہیں ان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ اوپنلی کھلے عام وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں سب کے سامنے۔ آپ جس شہر کے بھی ہیں یا آپ نے مدنی چینل کے توسط سے جو اپنا درد تھا وہ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی، اور یقیناً جو اس وقت ہمارے ساتھ چینل پر ہیں وہ انہوں نے آپ کا یہ درد سنا بھی ہوگا۔ مسئلہ یہ کہ ایک یہ بے عملی نہیں ہے نا، بے عملیاں تو بہت ساری ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک بے عملی ہمارے سامنے آئی، اور یہ بہت گندی عادت ہے کہ بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا کرنا یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے، ایسا نہ کریں یار۔ پھر پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان۔ كل مسلم في شهر رمضان أول هدف المغفرة والعتق من النار، أن يغفر الله له ويعتقنا من النار، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني جمع الحسنات، نحن نريد رصيدا من الحسنات. الهدف الثالث هو هدف وجداني أكثر ما هو هدف يعني عملي، بمعنى هو عمل قلبي. كيف؟ متعلق بما مضى لكن مع تصحيح نية، القرب من اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو ہمارا پہلا ہدف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، توبہ کر کے اپنی مغفرت کروانا، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا۔ اس کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے۔ اور دوسرا نیکیاں جمع کرنا، یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، اس موسم میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہدف جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو 3 بیان کیے گئے ہیں یہ اجتہادی ہے، یعنی کہ احادیث کو دیکھ کر یہ بیان کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی اہداف ہو سکتے ہیں، مگر کم از کم یہ 3 اہداف ہمارے سامنے ہوں۔ اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ ہم ان پہلے 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، رب کریم عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ ایک قلبی معاملہ ہے، یہ ایک دل کا معاملہ ہے، اس کی بھی نیت ہو اور اس کے لیے بھی کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا، اور دل میں یہ چاہت ہونا کہ اس کا قرب نصیب ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ هو أن يكون الهدف في الأساس رضا الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا أردت المنعم فالنعم ستأتيك يعني في كل الأحوال. الله إذا أردت الله وأحببته أحبك، فإذا أحبك هل يعذبك؟ هل يبخل عليك بما عنده؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أعددت، يعني يخاطب الجنة، تزيني لعبادي فإني لمن؟
لعباده للعباد لمن أرادوه، لمن أحبوه لله سبحانه وتعالى. هنالك حديث وإن كان فيه ضعف لكن جميل جدا: يا عبادي إني أحبكم فأحبوني. الله الله. إني أحبكم فأحبوني. هذا حديث آخر في نفس المعنى: في كل يوم يستأذن البحر يستأذن الله سبحانه وتعالى كما ورد هكذا أن يطغى على ابن آدم ويغرق البشر. لماذا؟ يقول: يا رب إنهم عصوك، إنهم فجروا، إنهم فعلوا، إنهم كذا، فدعني أغرقهم. فيقول: لا، دعوهم. تأتي السماء فتقول: يا رب دعني أطبق على ابن آدم فقد فجروا وكفروا وعصوا طبعا أنا أذكر معنى الحديث لكي لا يكون ضبطا يعني، لكن معنى الحديث هذا الذي ورد: دعني أطبق فإنهم فجروا وفعلوا. فيقول: لا. الأرض تستأذن الله: يا رب دعني أنشق فأبتلعهم لأنهم عصوا وفجروا وكفروا. فيناديهم ربنا سبحانه وتعالى: أأنتم خلقتموه؟ الله. فيقولون: لا يا رب سبحانك. فيقول: دعوهم فإنكم لو خلقتموهم لرحمتموهم. اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. When the Quran is being recited, please listen to it carefully, attentively. Inshallah Azza wa Jal, you will gain its reward. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. It has been made lawful for you the night preceding fasting to go to your wives. تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. زید کے بچے دال ڈال کچے and then they add that after بچے دال ڈال کچے. So he is now frustrated, he is angry, and the one who is saying that he is enjoying. Then these kids will get encouraged. It still can be molded, but maybe through, heavy and expensive process. They are jolly in their nature and putting that much burden at nanni si jaan, us par itna bada saman. That culture of understanding, they can say whatever they want to say and do whatever they want to do. These kinds of things, boldness and confidence, the level of the confidence that the child builds, he or she does not care who is sitting in front of him. Very severely, and they were upset. The best thing a father can teach his child is good manners. So that is the best time when they are little, to mold them with good values. So when they grow up to be responsible, practical Muslims, pious Muslims, so they can contribute positively in their society and their community as well. That is the actual contribution which the parents can make and should make. And that is to bring them up properly, give them the best education. And you mean to say that putting them in good schools? We're not talking about expensive education. They must know their religion. They can make distinctive contribution. There's nothing best than becoming an alim deen. I've given that to my children. As I mentioned in one of the silsilas before, people act as they are the Rabb of their families or of their children, as if Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of sustenance back. Sadaqatun jariyatun wa ilmun nafi. Father still gets the sawab. A very huge responsibility, not just for education, but also to bring up their little ones, their children, with good values, good morals. Am I allowed to give gift to my baji? Oh. Baji is actually female teacher. As in some cultures they say appa. Appa is also like in South Africa we say appa. Any of their personal things. People think bribery is only when the policeman stops you from your motorbike or from your car and he says, shows your license. Maybe they brought one banana, one apple, some
kebab, some whatever. Well, that's what we're discussing now. That's a question. Owner of that food is the child. In fact, the mothers will say, you must eat. That they want to give women equal rights, like part of the misconceptions that are out there, another huge misconception. What is in Quran Kareem, what is in Ahadith Mubarakah, that is final. They are same today, they'll be same tomorrow. Women had no rights. They were treated like animals. Islam gave them rights, respect, recognition. In fact, Islam favored women more than men. The man has to look after his family, spend that money. He has to look after his parents, spend that money. If they are younger brothers and sisters, he must look after them, spend his money. Recently, as maybe 100 and 150 years ago, some European countries were still debating whether the woman is a human being, whether the woman has a soul even. And therefore they have so many difficulties, so many problems which are increasing. آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان